اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹانے کے لیے توڑی نہ آتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنے ان دعاؤں کے بارے میں سوچے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دکھ بہت بڑا ہے، حوصلہ کم ہو رہا ہے، ہمت ٹوٹ رہی ہے، آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، تو یاد رکھو جب وہ فرمائے گا ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا، جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہارا دل ایسا سکون پالے گا کہ تمہیں تمام تکالیف چھوٹی نظر آئے گی۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کی، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے۔ شکر ادا کرے کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کے جیسا دوست کبھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی دوستیاں وقت گزرنے کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سب بھی تم سے دور ہو جاتی ہے جب تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسا دوست ہے جو تمہاری دور جانے پہ بھی تمہارے بے حد قریب ہوتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کی ناشکری پن کے باوجود بھی دیتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہاری نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہو یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر یہ حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا ہے، بلائی کے بدلے بلائی نہیں ملتی، تو ہم بلائی کری ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہے، لیکن ہم کیوں بول جاتے ہیں کہ بلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 70 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے،
لیکن آخرت پر یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار اور منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، بڑی نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی، ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم پاس ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں، ہم بہترین اور زیادہ کی حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے۔ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، یہ ادھورا ہے، اور یہ جملہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ کام بھی مکمل نہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ جملہ جو اللہ کے نام سے شروع کرے اور اللہ اسے آپ کے لیے خیر سے تکمیل تک نہ پہنچا دے، تو پھر شروع کرے نہ اپنا کام رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے؟